ایک آخری بات یہ میں اپنے دوستوں سے کر رہا ہوں، خاص طور پہ جن کو اجازت خلافت ہے ان کے لیے، کہ کتابوں میں نے پڑھا ہے یہودیوں کے اندر جادو بہت زیادہ ہے. یعنی وہ جو فرعون کے دربار میں جادوگر اسلام لے آئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادوگر قوم میں شامل ہو گئے تھے. ویسے بھی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنوں سے لوگ جو ہے وہ جادو سیکھتے تھے. تو یہودیوں میں جادو بہت رہا ہے اور یہ جادو آج تک ہے. یہودیوں میں کچھ لوگ ہیں جو اسی پہ زندگی گزارتے ہیں اور اس کا نام ہے قبالہ. جیسے ہمارے دین اسلام میں نا تصوف، کہ کچھ لوگ روحانیت کو بنانے کے لیے پوری زندگی خانقاہوں میں رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں. تو دین اسلام میں جس طرح تصوف ہے، یہودیوں میں اس کے مقابلے میں قبالہ ہے، اور قبالہ جادو کو کہتے ہیں، اور یہ جادو مستقل کرتے رہتے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو منافق تھا. اس نے نبی علیہ السلام پر بھی جادو کیا تھا، اس نے اور اس کی 2 بہنوں نے، اور نبی علیہ السلام پر 6 مہینے اس کا اثر رہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو نبی علیہ السلام نے پھر ایک چٹان کے نیچے ان کے بالوں کو دبایا گیا تھا، وہ نکلوائے اور جادو کا اثر ختم ہوا. پھر اس کے بعد معوذتین نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جادو کا توڑ عطا فرما دیا. اب سوچئے کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو بھئی ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں. تو یہ یہودی مستقل جادو کرتے رہتے ہیں. کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے جادو کرنے والوں نے بتایا کہ جب خلافت عثمانیہ کو توڑنا تھا تو ایک ایسا یہودی تھا کہ جس کو مستقل انہوں نے جادو کے لیے بٹھا دیا تھا. جب تک خلافت عثمانیہ ٹوٹ نہیں گئی وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا. یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ذلی جماعت والے گشت کے لیے نکلتے ہیں نا، تو ایک جماعت کو ذکر کے لیے بٹھا جاتے ہیں، بھئی جتنی دیر ہم گشت کرتے رہیں گے آپ اللہ اللہ کرتے رہنا، برکت رہے گی. یہودیوں کا یہی حال ہے کہ وہ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو جادو کے لیے بٹھا دیتے ہیں. تو اگر وہ جادو کے لیے اس طرح بٹھا دیتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں تو اس وقت جو روحانیت کے میدان میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کے جادو کا توڑ کریں. اور ان کے جادو کا توڑ 2 ہی طریقوں سے ممکن ہے. ایک تو جو حفاظت کا احتیاط بتایا گیا ہے، اپنے اوپر بھی کریں، پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں پر کریں. اور دوسرا یہ کہ اپنے معاملات میں یہ چیز شامل کریں کہ معاملات بھی کریں اور 15 منٹ آدھا گھنٹہ ان جادوگروں کے اوپر غائبانہ توجہ بھی ڈالے کہ اللہ ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈالے اور ان کے شر سے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. تو اس میں ایک تو امریکہ کا جو صدر ہے اس کو بھی شامل کریں، اسرائیل کا صدر ہے اس کو شامل کریں، انڈیا کا صدر ہے مودی اس کو بھی شامل کریں، اور اس میں سارے اسرائیل کے یہودیوں کو اور ان کے خاص طور پہ جو قبالہ کے جو لوگ ہیں ان کو شامل کریں تاکہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا رعب بٹھائے اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. یہ ایک عمل ایسا تھا جو ابھی میرے علم میں آیا کہ اس کو کرنا ضروری ہے، اس لیے میں نے بتا دیا کہ خلفاء حضرات خاص طور پر اس بات کو سمجھیں اور اس ذمہ داری کو پورا کریں. یہ امت لاوارث نہیں ہے، اس کی ذمہ داری روحانیت کے مشائخ کے اوپر ہے، ہر سلسلے کے مشائخ کے اوپر ہے، مگر کم از کم ہم تو پورا کریں نا. امید ہے باقی اولیاء کرام اپنی جگہ پہ دعائیں کر رہے ہوں گے اور توجہ کر رہے ہوں گے، ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے اور اسلام کو اللہ تعالیٰ پھر عظمت کے دن عطا فرمائے. آج کل سائنسی دور ہے، آپ دیکھیں گی کہ ہر کھانے کی چیز کے اوپر ڈبے پر کیلوریز لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور لوگ اس کا بہت زیادہ خبط ہے ان کو. حالانکہ ہم کیا چیز کھاتے ہیں یہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ ہم کتنی کیلوریز کھاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ہیلدی فوڈ کھائیں. چنانچہ گھر میں جو آسان جگہیں ہیں ان پر فروٹ اور ڈرائی فروٹ کو رکھنا ایک اچھی عادت ہے. میز پر آسان جگہوں پر جہاں بچے بھی کھا سکیں اور بڑوں کو ضرورت ہو تو وہ بھی کھا سکیں. ہماری زندگیوں میں کھانے پینے میں چینی کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہ ٹاکسین ہے. چنانچہ سائنٹیفک ریسرچ نے یہ بتایا کہ انسان کے جسم میں جو ٹیومر گروتھ ہوتی ہے، شوگر اس کے لیے فیول کا کام کرتی ہے. دل کی بیماری کے لیے شوگر فیول کا کام کرتی ہے. سائنس نے یہ بتلایا کہ لوگ کوکین کی نسبت شوگر کی وجہ سے زیادہ مرتے ہیں، حالانکہ ہمارے جسم کو ڈائریکٹ شوگر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جو فروٹ اور سبزی سے شوگر ملتی ہے وہ ہمارے جسم کے لیے کافی ہوتی ہے. جانوروں کو دیکھیں کہ وہ سبزی کھاتے ہیں اور ان کی صحتیں کتنی اچھی ہوتی ہیں، ان کو وہیں سے شوگر مل جاتی ہے. جس طرح انسان کو سگریٹ کی عادت ہو جاتی ہے اسی طرح لوگوں کو شوگر کی عادت ہوتی ہے.
चुनाचे वो मीठी चीजें खाने के आदी बन जाते हैं। एक सवाल कि अगर सब्जी खाएं तो सब्जियों में से कौन सी सब्जी बेहतर है? इसका जवाब यह है कि गो फॉर ग्रीन। जो सब्जी सब्ज है आप उसको बेधड़क इस्तेमाल कर लें। ब्रोकली, स्पिनच, काली, सेलरीज, बोक चॉय, क्यूकम्बर, डार्क लीफी ग्रीन्स, जुकीनी और पेपर, ये तमाम की तमाम सब्जियां ये हेल्दी फूड में शामिल हैं। फिर उसके बाद रेड एंड ब्लू वेजिटेबल्स, एप्पल, पेपर, रास्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, टोमेटो, ये भी इंसान के लिए एक अच्छा चॉइस है। अगर आप अपने खाने पीने पे गौर करें तो वी आर एडिक्टेड टू कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, पास्ता, ये तमाम चीजें कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इसकी वजह से हमारी सेहत ज्यादा खराब होती है। मोटापे पर जितनी रिसर्च की गई तो पता ये चला कि मोटापा फैट खाने की वजह से नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट्स खाने की वजह से होता है। हमें चाहिए कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को वेजिटेबल और फ्रूट के साथ रिप्लेस करें। खाने पीने में टाइमिंग का भी बहुत दखल है। अगर आदमी भूखा हो तो देखा है कि उस वक्त उसको जो चीज मिल जाए वो खा लेता है, चाहे उसमें करीम हो और चाहे वो हेल्दी फूड ना हो। इसलिए अगर अपने वक्त पे खाना खाएं तो उसका फायदा ज्यादा होता है। जब इंसान दूसरे आदमियों के साथ खाना खाता है तो पहला बंदा जो ऑर्डर करता है उससे खाने का एक नॉर्म सेट हो जाता है। तो कोशिश करें कि जब आप मिल के खाना खा रही हैं तो आप खुद पहल करें और सैलड से शुरू करें या फ्रूट से शुरू करें ताकि बाकी लोग भी हेल्दी खाना खाएं। एक अहम सवाल कि खानों में सबसे बेहतर तरतीब क्या है, तो ये चीज साइंटिफिक रिसर्च से साबित हो चुकी कि खाने की तरतीब में फ्रूट और वेजिटेबल सबसे बेस्ट हैं। चुनाचे एस्पेरेगस, एवोकेडो, बीन्स, ब्रोकली, कालीफ्लावर, चिकपीस, कॉलर्स ग्रीन, लेंटिल्स दाल, पीज और स्पिनच साग जिसको कहते हैं, ये तमाम की तमाम सबसे बेहतरीन हेल्दी फूड है। ये नंबर 1 पे आती हैं। फिर दूसरे नंबर पर नट्स आते हैं, आलमंड, कैश्यू, पीनट, पीकान, पिस्टैशियो और वालनट, ये दूसरे नंबर पर हेल्दी फूड है। और तीसरे नंबर पर फिश आती है, सालमन और ट्राउट वगैरह। चौथे नंबर पर व्हाइट मीट आता है जैसे चिकन वगैरह। और 5वें नंबर पर डायरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, योगर्ट, चीज, इनका 5वां नंबर है। और 6ठे नंबर पर रेड मीट जैसे टी बोन, बीफ या लैम का। और 7वें नंबर पर जो सबसे बुरा फूड होता है वो प्रोसेस्ड मीट होता है, लंच मीट, हॉट डॉग, सलामी, ये सबसे आखिरी दर्जे का यानी नुकसानदेह फूड है। सब्जियों में और फ्रूट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो इंसान की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये कैंसर को जो है फाइट करते हैं और मैकुलर डिजेनरेशन को खत्म करते हैं, हार्ट डिजीज को खत्म करते हैं और इंसान के अंदर से डिप्रेशन एंड एंजाइटी, इन चीजों को खत्म करते हैं। इसलिए नट्स, सीड्स और सैल्मन का खाना डिप्रेशन के मरीज के लिए फायदेमंद होता है। बहुत सारे फूड ऐसे हैं जिनका ट्रैश कैन में होना बेहतर है बनिस्बत पेट में होने के। देखा यह गया है कि जो लोग फैटी फूड खाते हैं वो ज्यादा अग्रेसिव और मूडी होते हैं। खाने का असूल ये है कि फीस्ट एट सनराइज एंड फास्ट एट सनसेट। दिन की इब्तिदा में अच्छा खाना खाएं और रात के वक्त हल्का खाना खाएं। और हमारी आदत आमतौर पर इसके मुखालिफ है। सुबह में हल्का नाश्ता करते हैं और रात का जो फूड होता है उसको हैवी फूड बना लेते हैं। ये सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। इसीलिए आजकल जो बॉक्सेज हैं उनके ऊपर मार्केटिंग की वजह से कंपनियों ने ऐसे फिक्रे लिखे होते हैं कि वो बहुत डिसीविंग होते हैं। मिल्क शेक्स के ऊपर लिखा होता है स्मूदीज और शुगर वाटर के ऊपर लिखा होता है विटामिन वाटर। तो आप देखें कि कंटेंट्स क्या हैं। ईट मोर अर्ली, लेस लेट, नथिंग आफ्टर डिनर। फिर होल फ्रूट इज बेटर देन जूस। आजकल चूंकि जूस इजीली अवेलेबल हैं तो औरतें जूस पीना पसंद करती हैं बनिस्बत फ्रूट खाने के। ग्रेप जूस 1 गिलास 15 चम्मच शुगर के बराबर होता है, तो यू कैन से इट्स ए लिक्विड कैंडी।
سائنس نے ثابت کیا ہے کہ ریگولر کنزمپشن آف جوس از مور ہارمفل دین ایکولنٹ اماؤنٹ آف سوڈا. کھانے پینے میں ایک بہتر اصول لیس ہیٹ بیٹر ٹو ایٹ. جتنا تھوڑی گرمی پر کوئی فوڈ پکا ہوگا اتنا بہتر ہوگا. چنانچہ اگر گرل کریں، برائل کریں، فرائی کریں تو فوڈ تو پھر بھی تیار ہوتا ہے، مگر آگ کی وجہ سے اس میں AGE زیادہ ہوتی ہے. یہ ہے ایڈوانس گلائکیشن اینڈ پروڈکٹ. اس کی وجہ سے باڈی کے اندر جب یہ جاتا ہے تو انسان کے ٹیشوز کے اندر یہ ایکومولیٹ ہو جاتا ہے اور انسان کی جو ڈیفنس پاور ہے اس کو کم کر دیتا ہے. لہذا جتنا فوڈ آگ پر بنتا ہے، ڈائریکٹ آگ پر، اس میں جو کاربن ہوتا ہے اس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے، اور اس کے AGE زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر وہ جا کے ہیلتھ پرابلم کرتا ہے. تو جتنا تھوڑی ہیٹ پر فوڈ پکے گا وہ اتنا ہیلدی ہوگا. اس لیے موئسچر سے، سٹیم سے اور بوائلنگ کے ذریعے سے کھانے کو پکانا، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس آرٹ کو زیادہ سیکھیں اور کھانا اس طرح تیار کریں. عام طور پر جو صحت کے پرابلم ہوتے ہیں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں: کھانے پینے میں زیادتی کرنا، کمی بیشی کرنا. چنانچہ حدیث مبارکہ میں زیادہ کھانے کو ناپسند کیا گیا ہے. حدیث مبارکہ ہے ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن، کہ پیٹ کے برتن کے بھرنے سے زیادہ برا اور کوئی برتن نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسب للرجل اکلات، کہ بندے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، یقمن صلبہ، کہ جس سے اس کی کمر سیدھی رہے. ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اکثر الناس شبعا فی الدنیا اطولهم جوعا فی الاخرہ، کہ جو لوگ دنیا میں اکثر پیٹ بھرے رہیں گے وہ قیامت کے دن اکثر خالی پیٹ رہیں گے. سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما شبع فی یوم مرتین من خبز بر حتی لاحق اللہ، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کی زندگی میں ایک دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. نبوت کی پوری زندگی میں ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھایا. اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ سارا دن ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس لیے سیدہ صدیقہ نے فرماتی ہیں فَإِنَّ الْقَوْمَ لَمَّا شَبِعَتْ بُطُونُهُمْ، کہ جب لوگ اپنے پیٹ بھر لیتے ہیں تو پھر ان کے بدن کے اندر سستی آ جاتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، وَحَجَمَتْ شَهْوَاتُهُمْ، اور ان کی شہوات ہجوم کرتی ہیں. جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا انسان کے اندر شہوت زیادہ بڑھے گی. شریعت کا اصول کتنا پیارا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب کھانا کھائے فَثُلُثُ طَعَامٌ، تو تیسرا حصہ کھانا کھائے، وَثُلُثُ شَرَابٌ، تیسرا حصہ پانی پیے، اور تیسرا حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک کھانے میں 11 لقمے کھایا کرتے تھے. محمد بن واسع فرماتے ہیں نازل ہوئی. اس کے نازل ہونے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی محبت میں تنہائی میں وقت گزارنے کو پسند فرماتے تھے. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے حبب الیہ الخلاء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہائی سے محبت ہو گئی تھی. دستور ہے کہ محبت انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے. جس کو محبت کا روگ لگ جائے وہ چاہتا ہے کہ میں الگ رہوں، محبوب کی سوچوں میں رہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہفتے کا کھانا لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہتے. یہ عبادت کا سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک دن اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ایک پیغام لائے اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ باقاعدہ اظہار محبت کا پہلا موقع تھا کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی فرمائی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ملا کہ آپ جائیے اور لوگوں کے سامنے میری وحدانیت کو بیان کیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ تشریف لائے اور وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا.
چونکہ مکہ مکرمہ میں مشرکانہ ماحول تھا، بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو اس ماحول میں توحید کی بات ایک اجنبی سی بات معلوم ہوتی تھی۔ جب یہ بات شروع ہو گئی تو نیک روحیں جو تھیں انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور چند لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، مگر مکہ مکرمہ کی جو اکثریت تھی وہ دشمنی پر تل گئی۔ ویسے تو ہر گھر میں یہی تذکرے، ہر مرد کی زبان پہ یہ تذکرے، ہر عورت کی زبان پہ یہ تذکرے، جو کلمہ پڑھتا تھا تو قریش مکہ اس کو تکلیف پہنچاتے تھے، سزائیں دیتے تھے، تو یہ تذکرے ہر کچے اور پکے گھر کے اندر ہوا کرتے تھے۔ قریش مکہ انتظار میں بھی ہوتے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ اب اور ان کو کیا پیغام ملتا ہے، اور چونکہ یہ محبت کے پیامبری کا ایک نیا سلسلہ تھا تو نبی علیہ السلام کو بھی انتظار رہتی تھی کہ میرے رب کی طرف سے مجھے کب پیغام ملتا ہے۔ اس کیفیت کو وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو اس پروسیس میں سے گزرا ہو کہ جہاں محبت کا تعلق ہو وہاں سے میسج آنے کا کتنا انتظار ہوتا ہے، اور اگر نہ آئے تو دل میں کتنے وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اور انسان کی پریشانی کس حد تک بڑھ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا کہ کچھ عرصہ تو وہی آتی رہی، پھر اچانک بند ہو گئی۔ انتظار مگر کوئی پیغام نہیں آتا، تو جب انتظار کی گھڑیاں لمبی ہو جائیں تو دل بے قرار ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مغموم ہے، سوچ میں ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اب کیوں پیغام نہیں آ رہا۔ ظاہرہ کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب ایک غمزدہ دل کے سامنے کوئی تانے کی بات کر دی جائے تو غم اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی ہوا کہ جب کئی دن گزر گئے وحی کے بغیر تو قریش مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا، قد ودعک ربک، ہمیں لگتا ہے کہ تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا، معاذ اللہ۔ اب یہ بات نبی علیہ السلام کے دل پر ایک چوٹ لگا گئی۔ انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، محبت کا تانا برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے، کسی وجہ سے دروازہ کھلا تو آپ کی چچی ام جمیل سامنے سے گزری۔ اس نے جب نبی علیہ السلام کو بیٹھے دیکھا تو تانا دینے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شیطان تجھے وہی کرتا تھا وہ تجھ سے روٹھ گیا ہے۔ زخم پر جب زخم لگتا ہے تو دکھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پہلے مغموم تھا، اس عورت کی بات نے جلتی پہ تیل کا کام کر دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آپ نے دل میں سوچا، اللہ، ان لوگوں نے مجھے ساحر کہا، برداشت کر لیا، مجنون کہا، میں نے برداشت کر لیا، دیوانہ کہا، میں نے برداشت کر لیا، مگر مجھ سے یہ جملہ تو برداشت نہیں ہوتا کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ اے کریم، غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے محبت کی تار تو آپ نے جوڑی تھی، اب کیوں مجھے تنہا کر دیا کہ لوگوں کے تانے سننے پڑ گئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو ہیں، اور آپ نے اس کرب کی کیفیت میں آسمان کی طرف جو دیکھا تو رب کریم کی طرف سے جبریل علیہ السلام پیغام لے کر آ گئے۔ یہ سورت نازل ہوئی والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ان کی پہلی دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں۔ عام دستور یہی ہے کہ جب محبوب کسی وجہ سے روٹھ جائے اس کو تسلی دینے کے لیے محب کو قسمیں کھانی پڑتی ہیں، یقین دلانا پڑتا ہے۔ ذرا غور کیجئے محب اور محبوب کی کیا باتیں ہیں کہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں والضحیٰ، دن کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، رات جب چھا جاتی ہے اس کی تاریکی کی قسم۔
تو رب کریم نے دو قسمیں کھائیں، ایک دن کے سویرے کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم، دن کے ہنگاموں کی قسم، رات کے سناٹوں کی قسم، دن کی جلوتوں کی قسم، رات کی خلوتوں کی قسم۔ مقصود یہ تھا کہ زمانے کے حالات و واقعات کی قسم کھا کر فرمایا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ جب وحی اترتی تھی اس کو دن سے تشبیہ دی گئی، اور جب وحی بند ہوئی تو اس کو رات سے تشبیہ دی، تو پھر مفہوم یہ بنے گا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وحی کے اترنے کی قسم اور وحی کے رکنے کی قسم۔ انسان کی زندگی میں دن بھی ضروری، رات بھی ضروری، دن کام کرنے کے لیے، رات آرام کرنے کے لیے۔ تو بغتانہ مقصود یہ تھا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح وحی کا اترنا ضروری ہے، کچھ عرصہ کے لیے اس کا رک جانا یہ بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو آرام مل جائے۔ لیکن ہمارے بزرگوں میں حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی عاشقانہ تفسیر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَالضُّحَىٰ، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ گویا اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ان کی قسم کھا کر بات فرماتے ہیں۔ جب محبوب روٹھ جائے تو محب اس کو منانے کے لیے عموماً یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ تم اپنے خوبصورت چہرے کو دیکھو، تم اپنی زلفوں کو دیکھو، بھلا یہ چہرہ چھوڑنے کے قابل ہے؟ کون اسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو ہو بہو یہی معاملہ بنا کہ رب کریم نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ چہرہ مبارک دن کی مانند اور زلفیں رات کی مانند۔ گویا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے اندر ان دونوں کو ایک وقت میں جمع فرما دیا۔ اور ویسے بھی ذرا اگر تفصیلات میں جائیں تو محب اپنے محبوب کے لیے وہ کچھ کرتا ہے جو عام دستور سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العزت نے انوکھے معاملات کیے۔ ذرا غور کیجئے کہ آپ کی ذات بابرکات کے اندر سورج کے چمکتے جیسے چہرے کو اور رات کی طرح ضیاء زلفوں کو اکٹھا کر دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے قبلتین کو بھی جمع فرما دیا۔ شب معراج میں اللہ رب العزت نے انبیاء اور فرشتوں کو اکٹھا فرما دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس میں اللہ رب العزت نے عالم دنیا اور عالم برزخ کے لوگوں کو اکٹھا کر دیا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ایسے کام کیے جو عام لوگ انہونے سمجھتے ہیں، اور محبت میں تو یہ ہوتا ہی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا تذکرہ فرماتے ہیں، زلفوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو اللہ نے والقمر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کو ما زاغ البصر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں کو اللہ رب العزت نے شفتین کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں کو کل اذن خیر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو لا تحرک بہی لسانک کہا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں جا بجا تذکرے فرما دیے۔ چنانچہ اس سورت کی یہ پہلی دو آیتیں قسم کھا کر بات کی گئی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سجد لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کو سجدہ کیا اس نے شرک کیا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک،
جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ جس طرح بعض عورتیں اپنی لا علمی کی وجہ سے بیٹے کی قسم کھا لیتی ہیں، یا کچھ مرد عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کی قسم کھا لیتے ہیں، تیری قسم، تیرے سر کی قسم، بیٹے کی قسم، شریعت نے ان تمام قسموں کا کھانا منع کر دیا کہ قسم فقط ہم اللہ کے نام کی کھا سکتے ہیں، لیکن خود رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی عمر کی قسم کھائی، لَعَمْرُكَ، نبی علیہ السلام کے شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، نسبتوں کی قسم کھائی، فلا وربک، لیکن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو منع کر دیا کہ تم کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ تو مفسرین نے اس میں نکتہ لکھا کہ جس طرح اللہ رب العزت اپنی وحدانیت میں وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ محبوبیت میں وحدہ لا شریک ہیں، میں آپ کی تو قسم کھا رہا ہوں، لیکن آج کے بعد کوئی بندہ اپنے محبوب کی قسم نہیں کھا سکتا۔ یہ شرف فقط اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ جیسے آپ میری وحدانیت میں شرک کو برداشت نہیں کر سکتے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی محبت میں بھی شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ کی قسم تو میں نے کھائی ہے تاکہ آپ کی فضیلت بیان ہو، لوگوں کو منع کر دیا کہ تم اپنے محبوبوں کی قسمیں نہیں کھا سکتے۔ چنانچہ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، سوچو تو صحیح بھلا ایسا چہرہ چھوڑنے کے قابل ہو سکتا ہے؟ لہذا فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تیرے رب نے تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ عام طور پہ دنیا میں محب محبوب کے درمیان جدائی کے دو اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ حالات ہی ایک دوسرے کو جدا کر دے، اور دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ کسی بات پہ دونوں میں ناراضگی ہو جائے اور دونوں الگ ہو جائیں۔ تو ایک کو کہتے ہیں چھوڑ دینا حالات کی وجہ سے، اور دوسرے کو کہتے ہیں منہ موڑ لینا ناراضگی کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں دو لفظ استعمال کیے، اے میرے چمکتے چہرے والے محبوب، اے سیاہ زلفوں والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت، جس کی زلف ہی اتنی خوبصورت، بھلا ایسے محبوب کو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تیرے رب نے تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ اب یہاں تک نبی علیہ السلام کی تسلی کا پیغام کافی تھا۔ صرف اگر یہ 3 آیتیں اتار دی جاتی تو بات مکمل ہو جاتی کہ نبی علیہ السلام کو میسج مل گیا کہ ہم نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں، آپ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ مگر محب فقط تسلی نہیں بلکہ پھر تشفی بھی کرواتا ہے تاکہ ان محبوب کے دل کو سکون ہو جائے۔ لہذا رب کریم نے اس کے بعد ایک عجیب بات فرما دی، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے بہت بہتر ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے قسمیں کھا کر پہلے تو تسلی دے دی اور پھر کہہ دیا کہ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، آنے والے وقت میں ہم اور زیادہ محبت کے ساتھ رہیں گے۔ تو گویا رب کریم نے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پیغام دیا
کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس ایک جملے کے اندر رب کریم نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو جس زاویے سے دیکھیں آپ کا آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر تھا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ بطن مادر میں تھے تو آپ کا ولادت پانا اس سے زیادہ بہتر، پھر ولادت پانے سے آپ کا بچپن میں آنا زیادہ بہتر، بچپن سے آپ کا لڑکپن میں آنا زیادہ بہتر، لڑکپن سے آپ کا جوانی میں آنا اور زیادہ بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کنوارے حالت میں تھے تو آپ اس وقت بھی اچھے تھے، پھر آپ کا شادی کا ہو جانا اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا، اور پھر شادی کے بعد آپ کو اولاد کا مل جانا اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر۔ چنانچہ جب آپ غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے آپ کا وہ وقت بھی بہت اچھا تھا، لیکن آپ پر وحی کا اترنا اور بھی زیادہ بہتر ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس میں جا کے انبیاء کی امامت کروانا اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا، اور پھر آپ کا عرش کے اوپر جا کر اپنے رب سے ملاقات کرنا اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مکہ مکرمہ میں رہنا بھی بہت اچھا، مگر ہجرت کر کے مدینہ میں آ جانا اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر بدر کے میدان میں جو کامیابی ہوئی اس سے بھی بہتر، پھر احد کا معاملہ پیش آیا اس سے بھی بہتر، پھر خندق کے اندر جو آپ کو اللہ کی مدد ملی اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر صلح حدیبیہ کا موقع آیا اس سے بھی بہتر، اور بالآخر آپ مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دنیا کے اندر رہنا بہت اچھا، مگر پھر آپ کا دنیا میں پردہ فرمانا اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر آپ کا حشر میں اٹھنا اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر آپ کو مقام محمود کا ملنا اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر آپ کو شفاعت کا تاج پہنایا جانا اس سے بھی زیادہ بہتر، آپ کا حوض کوثر پہ تقسیم کرنا پانی کو اس سے بھی بہتر، اور آپ کا امت کو لے کر جنت میں داخل ہونا اس سے بھی زیادہ بہتر۔ عام دستور تو یہ ہے کہ لوگ اعلیٰ سے ارذل کی طرف لوٹتے ہیں۔ لوگوں کو دیکھیے، جوانی میں حسن کیا خوبصورت ہوتا ہے، بڑھاپے میں حسن چلا گیا، جوانی میں طاقت ہوتی ہے، بڑھاپے میں طاقت چلی گئی، جوانی میں مال ہوتا ہے کہ انسان کماتا ہے، بڑھاپے میں مال بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو عام آدمی کا دستور تو یہی ہے کہ حسن بھی کم ہو گیا، مال بھی کم ہو گیا، طاقت بھی کم ہو گئی، چاہنے والے بھی کم ہو گئے۔ تو عام انسان حتی یرد الی ارذل العمر، وہ اپنے ارذل کی طرف لوٹتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، ارذل کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ مگر اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی، آپ کو اللہ نے ایک قاعدہ قانون بتلا دیا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس میں جو خیر لکا فرمایا تو یہ لکا کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے، آنے والا وقت زیادہ بہتر۔ چنانچہ قیامت کے دن انبیاء پریشان ہوں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شفاعت فرمائیں گے اور امت کو لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ کیا شان ہے اس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی
کہ جو ہر لمحے اعلیٰ سے اعلیٰ کی طرف جا رہے تھے، اور واقعی ان کی اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ اس معاملے کو پورا کر دکھایا۔ ان کا آنے والا وقت ان کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر تھا۔ تو گویا مقصد یہ کہہ دیا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹنے والی اور ٹوٹنے والی محبت نہیں، پھلنے پھولنے والی اور مضبوط سے اضبط ہونے والی محبت ہے۔ سبحان اللہ، کیا تسلی کی بات اللہ نے فرما دی۔ تو غور کیجئے کہ ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کام مضمون کو کیسے سمیٹ دیا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کا تو آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر رب کریم نے آگے ایک اور بات فرما دی جس نے بات کو اور رنگ دے دیا۔ ارشاد فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ محب اپنے محبوب کو اسی طرح تسلی دیتا ہے، میں تجھے اتنا پیار دوں گا، میں اتنا تیرا خیال رکھوں گا، میں اتنا تیرا تعاون کروں گا، تیرا ساتھ دوں گا، پشت پناہی کروں گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ایک تو آنے والا وقت گزرے وقت سے بہتر ہوگا، اور دوسرا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب شان ظاہر ہوتی ہے۔ ساری دنیا کو دیکھ لیجئے، اللہ کی رضا حاصل کرنے میں سرگرم ہے۔ جس کو دیکھو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی سجدے کرتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی روزے رکھتا ہے، کوئی مجاہدے کرتا ہے، کوئی رات اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، کوئی تسبیحات پھیرتا ہے، کوئی تنہائی میں بیٹھ کے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتا ہے۔ جس مرد کو دیکھو، جس عورت کو دیکھو، ہر کوئی اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے چاہتے ہیں۔ انبیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھو، آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے طوفان کی حالت میں اللہ کی رضا مانگی۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی رضا مانگی۔ ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں اللہ کی رضا مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، بیوی کو ایک وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر اس سے اللہ کی رضا مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے جیل میں جا کر مشقتیں اٹھا کر اللہ کی رضا مانگی۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی پہ صبر کیا، اللہ کی رضا مانگی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کوہتور پہ جا کر اللہ کی رضا مانگی۔ جس کسی کو دیکھو اللہ کی رضا کا طلبگار ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ آج ولی کو دیکھو، ابدال کو دیکھو، کسی قطب کو دیکھو، غوث کو دیکھو، ہر کوئی اللہ کی رضا کا طلبگار ہے۔ آج کسی قاری کو دیکھو، حافظ کو دیکھو، عالم کو، مجتہد کو، محدث کو، ہر کوئی اللہ کی رضا کا طلبگار ہے۔ آج کے دور میں ہر امیر، ہر غریب، ہر گولا اور کالا، ہر عربی اور اجمی، ہر مرد اور عورت اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات میری رضا کی طلبگار
اور میں پروردگار تجھے راضی کرنے کا طلبگار۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ محبوب آپ کی مراد کو میں پورا کروں گا، اور اللہ رب العزت نے واقعی ایسا کر کے دکھا دیا۔ چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہ بارش برسا دیتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ابو ہریرہ لانو کی والدہ کی ہدایت کی دعا نکلتی ہے۔ ابو ہریرہ لانو کے پہنچنے سے پہلے اللہ ان کی والدہ کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کے دعا مانگتے ہیں، اللہ عمر لانو کو ایمان کی سعادت دے دیتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے اللہ تعالیٰ پانی کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں۔ گویا بتلانا یہ محبوب مقصود تھا، اے میرے محبوب دیکھو ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے، اور میں آپ کو اپنا محبوب بنا چکا، لہذا میں آپ کو اتنا دوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ محبوب جو تیری پسند ہوگی وہ میری پسند ہوگی، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ اس لیے ہمارے اکابر یہ کوشش کرتے تھے مدینہ طیبہ میں جا کر دفن ہونا نصیب ہو جائے تاکہ محبوب کا قرب نصیب ہو۔ ذرا غور کیجئے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمناؤں کو کیسے پورا کیا۔ ایک نماز 4 رکعت کی ہے، 2 رکعت پڑھی، اللہ رب العزت نے نماز کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا، عین دوران نماز میں وحی فرما دی، اب آپ کے لیے قبلہ کو ہم نے تبدیل کر دیا گیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے 2 رکعت پہلے قبلے کی طرف پڑھی اور دوسری رکعت